الرحمن الرحیم ناظرین، کل کا ہمارا موضوع تھا کہ میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو کوشش کریں کہ وہ پہلے گھر کے اندر ہی اپنا معاملہ سالو کریں. اگر نہ ہو پھر عدالت کا رخ کیا جا سکتا ہے. اگر صلح گھر کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اگر بیوی چلی گئی ہے عدالت میں تو عدالت میں اپنا وہ خرچے کا کیس دائر کر سکتی ہے. اگر اس کے نکاح نامہ میں کوئی حق مہر لکھا ہوا ہے تو وہ کلیم کر سکتی ہے، اپنے سامان جہیز کلیم کر سکتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں کلیم کر کے عدالت میں اس نے اپنا کیس دائر کر دیا ہے تو عدالت سب سے پہلے اس کے خاوند کو، جو کہ مدعا علیہ کے طور پہ ہوگا کیس کے اندر، اس کو طلب کرے گی. اور اگر وہ اگلی پیشی پہ آ جاتا ہے، عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، اگر بیوی نے خرچہ کلیم کر رکھا ہے اپنا، اگر اس کے اپنے بچے بھی ہیں، اگر بچوں کا خرچہ بھی اس نے کلیم کر رکھا ہے تو عدالت اس کو فوری طور پہ عبوری خرچہ مقرر کرے گی. عبوری خرچہ مقرر کرنے کے لیے کچھ عدالت چیزیں دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند کو جو ہے اس کا مالی سٹیٹس کیا ہے، اس کی ذریعہ آمدن کیا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے، اور کیا وہ کتنا خرچہ دے سکتا ہے، اور اس کا جو فیملی سیٹ اپ ہے وہ کیسا ہے. کس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر بچے سکول جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت ایک عبوری خرچہ مقرر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس کو جواب دعویٰ کا جو ہے وہ بھی آرڈر کر سکتی ہے. لیکن جواب دعویٰ دینے آرڈر کرنے سے پہلے جو ہے وہ اگر جواب دعویٰ بھی اس کا آ جاتا ہے تو پھر مصالحت جو ہے صلح کی عدالت کوشش کرتی ہے. عبوری خرچہ مقرر ہوگا، جواب دعویٰ جمع ہوگا، عدالت اس کو حکم کرے گی، خاوند جواب دعویٰ اس کا جمع کروائے گا، اور جیسے ہی جواب دعویٰ جمع ہوگا تو ساتھ ہی صلح کی، کمپرومائز کی، صلح کی ایک پیشی مقرر ہوگی. تو فریقین، خاوند اور بیوی، دونوں کو جو ہے عدالت اپنے کمرہ عدالت میں ان کو بٹھائے گی، کسی مخصوص جگہ پہ، جگہ ان کے لیے متعین کی جائے گی اور وہاں پہ ان کو بٹھایا جائے گا. دونوں ایک دوسرے کا موقف سنیں گے اور وہ 1 to 1 ہوں گے، آپس میں ہی بات چیت کر رہے ہوں گے دونوں میاں بیوی. تو اگر ان کی صلح کامیاب ہو جاتی ہے تو کیس کا صلح کی بنیاد پہ اسی وقت ہی فیصلہ ہو جائے گا، یا بیوی جو ہے کیس اپنا واپس لے لے گی. اگر صلح نہیں ہوتی فریقین میں، دونوں میں، تو پھر کیس آگے منتقل ہو جائے گا ایویڈنس کے لیے. ایویڈنس میں جو ہے خاوند اپنے موقف، اپنے دفاع کو جو ہے پروو کرے گا، اور بیوی جو ہے اپنے موقف کو، اپنے خرچے کو، ساری چیزوں کو، اپنے جو بھی اس نے کیس میں مانگا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو ثابت کرے گی. تو اس میں اس نے اپنے گواہ بھی پیش کرنے ہیں، اور گواہوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے پاس اگر کوئی دستاویزی ثبوت ہے، کوئی رسیدیں ہیں سامان جہیز کی، یا ذریعہ آمدن ہے، اگر بچے اس کے سکول جاتے ہیں، بچوں کے سکول سرٹیفکیٹس ہیں، یا اس کی فیس سلپس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمع کروائے گی عدالت میں. اسی طرح خاوند بھی اپنا موقف، اپنا دفاع ثابت کرنے کے لیے وہ بھی اپنی گواہی پیش کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے سارے، جب گواہی بھی ریکارڈ ہو جائے اور دستاویزی شہادت بھی ریکارڈ ہو جائے تو اس کے بعد پھر حتمی بحث ہوتی ہے. حتمی بحث کے بعد ایک دفعہ پھر عدالت موقع دیتی ہے دونوں کو، اگر پھر آپ نے اگر صلح کرنی ہے تو آپ صلح کر لیں. تو پھر بھی اگر صلح ناکام ہوتی ہے تو عدالت پھر جو ہے حتمی بحث، بیوی کی طرف سے بھی بحث سنے گی، اس کا بیوی کا وکیل بحث کرے گا، یا بیوی خود بھی کر سکتی ہے اگر پڑھی لکھی ہے تو. اسی طرح خاوند جو ہے اس کا وکیل بحث کرے گا. دونوں اپنا وکیل کے ذریعے سے اپنا کیس ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے بعد پھر عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. وہ فیصلہ کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ بیوی کے حق میں ہو جائے یا خاوند کے حق میں ہو جائے، تو کسی حق میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک عدالتی ایک پروسیس تھا تو جو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا. اسی طرح اب اگر خاوند جاتا ہے عدالت میں تو اس نے کیا کرنا ہے، کیا پروسیس ہوگا، اس کے لیے پھر میں اپنے اگلی اس ویڈیو میں یہ بات ریکارڈ کروں گا. تو اگر آپ یہ سنتے رہیں گے تو پوری معلومات آپ کو ملتے رہے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.